صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. انتخاب کن خصوصیات کی بنا پر کریں؟ دونوں کے لیے مسئلہ، خواتین کے لیے بھی مسئلہ، شریک حیات کا انتخاب کن خصوصیات کی بنیاد پر ہے، اور یہی مسئلہ مرد حضرات کا، لڑکوں کا بھی. ایک اصول اس سلسلے میں یاد رکھیے، وہ اصول یہ ہے شادی میں جلدی لیکن انتخاب میں دیر. یہ اصول جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا، اور آیت اللہ امینی کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی کہ جو انہوں نے عمر بتائی تھی، شادی میں تو جلدی کرنی چاہیے لیکن انتخاب میں دیر کرنی چاہیے، دقت نظری سے کام لینا چاہیے، بہت سرسری سی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ دیکھیے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مسافر اگر اپنی منزلی سے ناواقف ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیسے کسی چیز کو تلاش کرنا ہے، اور کیا خصوصیات اس چیز میں ہونی چاہیے. مثلا اگر ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کمپیوٹر خریدنے تو جا رہا ہوں مارکیٹ، لیکن کیا کیا چیزوں کی ضرورت اس میں ہوتی ہے، کون سا والا کمپیوٹر میں لوں، تو وہ بالکل بیوقوف ہوتا ہے. وہ یقیناً اپنے ساتھ کسی تجربے کار آدمی کو ساتھ لیتا ہے کہ مجھے چیز دلوا دے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، جو بھی خصوصیات تلاش کی جاتی ہیں شادی کے سلسلے میں، لڑکے میں ہوں یا لڑکی میں، ان کی دو اقسام. نمبر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کچھ تو بنیادی صفات جن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور کچھ صفات کمال ہیں جن پر کمپرومائز ہو سکتا ہے. دیکھیے کچھ تو بنیادی صفات ہیں، مثلا اچھا نہیں، ابھی مثال میں ابھی آگے چل کے دیتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ صفات کمال میں اور بنیادی صفات میں کیا فرق ہے. دیکھیے مثلا فقہ میں ایک چیز سے کہلاتی شرط صحت، یعنی اگر وہ شرط ہی نہیں ہوگی، وہ پوری اگر آپ نے نہ کی تو وہ چیز ہی باطل. مثلا وضو نماز کے لیے شرط صحت. دیکھیے یہ ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ نماز کے لیے وضو واجب ہے، لیکن اگر مستحبی نماز ہو تو خود واجب نہیں تو اس کا وضو تھوڑی واجب ہوگا. ہم کہیں گے اس کے لیے وضو شرط صحت، یعنی اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا اس کے مقابلے میں نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا یہ شرط کمال ہے، یعنی اس کے بغیر نماز تو ہو جائے گی، البتہ نماز میں وہ ٹھیک ہے، وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ مزہ نہ آئے جو خشوع و خضوع آنے سے ہوتا ہے. وہ آ جائے تو فاتحہ سبحان اللہ کیا کہنا، وہ بھی حاصل کیجیے. لیکن کچھ تو بنیادی صفات ہیں، نماز ٹھیک ہو جائے شرط صحت کے، شرائط صحت کے اعتبار سے یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. پھر کمال کی صفات بھی ہم پیدا کرتے ہیں نماز میں، ایک الگ چیز. تو اسی طریقے سے شریک حیات کے انتخاب میں کچھ صفات بالکل بنیادی ہیں جنہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ صفات کمال ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، جس میں کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب لکھیے وہ بنیادی صفات کون سی. پہلی صفت ہے بالکل بنیادی، دینداری. دیکھیے بے دین شخص علماء نے لکھا ہے چلتی پھرتی زندہ لاش. جو شخص اپنے پروردگار کے احکام کی رعایت نہیں کرتا وہ شریک حیات کے حقوق کا خیال کہاں رکھے گا. تو سب سے پہلی تو چیز یہ. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خود دیندار ہے تو یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی دیندار شخص ہر کمی برداشت کر سکتا ہے اپنی شریک حیات میں، لیکن وہ بے دینی برداشت نہیں کر سکتا. بیوی گھر میں ٹھیک ہے کھانا صحیح سے نہ پکائے، دیر سے سو کر اٹھے، وہ یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے ایک دیندار عورت اپنے بے دین شوہر کی بے دینی کو برداشت کرنا مشکل ہے، اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو تو وہ نظر انداز کر سکتی ہے.
تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر دونوں بے دین ہوں تو بھی بظاہر یہ شادی چل جائے گی، البتہ وہ حقیقی کامیابی اور سعادت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وہ بظاہر آپ کو بہت سے بے دین جوڑے بہت خوش نظر آئیں گے، لیکن وہ بہت چند روزہ خوشی ہے، وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے کہ ان کی وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ قد افلح من زکا، حقیقی کامیابی تو صرف آخرت کی کامیابی ہے، وہ کبھی بھی بے دین اشخاص کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی طرف آپ کو، یہ ایسی بنیادی صفت ہے کہ جس پر کمپرومائز کرنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور چیزوں پہ آپ کمپرومائز کیجیے گا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، وہ اگر نہ بھی ہوں کم بھی ہوں تو وہ برداشت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں تک ملتا ہے روایت کے اندر کہ ایک شخص آیا رسول کے پاس اور شادی کے سلسلے میں اس کا مشورہ لیا، تو رسول نے اس سے بھی کہا کہ علیکا بذات الدین، تم پر دیندار عورت سے شادی کرنا واجب، اور ایک دفعہ تو تمام مسلمانوں سے علیکم بذات الدین کہہ کے مخاطب کیا، یعنی علیکم کے ساتھ بھی لفظ آیا ہے روایت میں، علیکا کے ساتھ، یعنی واحد اور جمع دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس شخص کو بھی انڈیویجولی رسول نے کہا کہ دیندار سے ہی تمہارے لیے شادی کرنا واجب، اور بحیثیت مسلمانوں کے ایک عمومی حکم بھی دیا۔ اچھا، اب یہاں یہ بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی عورت سے مال کی خاطر شادی کی، وہ جو کل کوئی صاحبہ مجھ سے سوال پوچھ رہی تھی کہ وہ کیش کرانا چاہتے ہیں مثلاً اپنی اولاد کو اور ایسی جگہ تاکہ وہ سسرال والے اس کو سپورٹ کریں یا باہر لے جائیں، یہ والا لالچ ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی عورت سے مال کی وجہ سے شادی کی تو خدا اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیتا، یعنی نظر رحمت اٹھا لے گا، بس کہا کہ ٹھیک ہے تم نے خود سوچ سمجھ کے اقدام کیا نا، تم خود اس کو کرو، یعنی اپنی نظر رحمت پھر اس پہ سے ہٹا لے گا۔ اور اگر کسی نے کسی عورت کی اگر کسی شخص نے کسی عورت کی شکل و خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کی تو رسول فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس میں قابل نفرت چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے کسی عورت سے دینداری کی بنا پر شادی کی تو پروردگار تمام معیارات کو مہیا کر دے گا، کہ اس کو پیسہ بھی دے گا اور شکل و خوبصورتی بھی دے گا۔ یعنی اگر مالداری کی وجہ سے ہو تو حال بھی چھوڑ دے گا، حسن و شکل و صورت کی وجہ سے ہو تو قابل نفرت چیزوں کا مشاہدہ کرے گا اس عورت میں، اور اگر دینداری کی وجہ سے کرے گا تو سارے معیارات کو پروردگار مہیا کرے گا۔ اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں، پھر دینداروں کی شادی ناکام کیوں ہو جاتی؟ ایک سوال ہے نا، تو دیکھیے علماء نے اس کا ایک جواب دیا، کہا کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب اس دینداری سے حقیقی دینداری مراد ہے، ظاہری دینداری مراد نہیں۔ گھروں میں مجلس کر لینا، فقط عورت کا پردہ کر لینا، یا مدرسہ جوائن کر لینا، یا مرد کا مثلا صرف داڑھی رکھ لینا اور دروس میں شرکت کر لینا، یہ دینداری ہے۔ اس سے حقیقی دینداری مراد ہے جو تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ حقیقی دیندار نہ ہو، اس وجہ سے ان کی شادیاں ناکام ہو گئی۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں دینداری کے علاوہ وہ مزید بنیادی خصوصیات نہ ہوں جن کا بھی آگے چل کے تذکرہ ہونے والا ہے، کہ آپ نے تو فقط دینداری دیکھی تھی لیکن کچھ صفات، بنیادی صفات اور بھی ہونی چاہیے، بالکل دینداری کے ہم پلہ۔ بلکہ ایک صفت کا تو میں آگے چل کے اشارہ کروں گا کہ اگر دینداری بھی کم ہو اور وہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی دینداری بھی ہے اگر اس کے اندر لیکن وہ صفت بد پائی جاتی ہے تو اس کی دینداری بھی کوئی کام نہیں ہے کہ اس سے بھی ہرگز شادی نہ کیجیے۔ تو بہرحال تو پہلا مسئلہ ہے کہ دینداروں کی شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں، ایک وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری دیندار ہوں، حقیقتاً دیندار نہ ہوں۔ دوسری یہ کہ ان میں وہ دیگر بنیادی صفات نہ ہوں جو آگے چل کر ابھی آنے والی ہیں، اس وجہ سے وہ شادیاں ناکام ہوئی۔ تیسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دیندار ہو اور دوسرا نہ ہو تو بھی شادی ناکام ہو سکتی ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتی ہو وہ فقط دیندار ہو، لیکن وہ دوسرا آدمی مکمل طور پہ جوڑے کو تو نہیں جانتا نا. کسی ایک کی آپ کو خصوصیات صرف پتا تھی اور دوسرے کی پتہ نہیں تھی، تو آپ نے حکم یہ لگایا کہ جو دیندار جوڑا تھا، دیکھیے وہ پردے دار تھی، وہ داڑھی والا مرد تھا، ان کی شادی ناکام ہوئی. اور چوتھی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے نفسیاتی امراض. کیونکہ بظاہر کسی دیندار شخص کے اندر بھی نفسیاتی امراض ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے شادیاں ناکام ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں نفسیاتی امراض کو نہیں سمجھا جاتا، یا تو بالکل ہی پاگل ہو جو روڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ بس لوگوں کو اگر مشورہ بھی دیا جائے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پاگل ہیں. تو بہرحال اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر دیندار کی جو ہم نے ایسی شرط لگا دی کہ فقط دینداروں کی سے شادی کی جائے تو بے دینوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی بہت آسان حل ہے کہ سارے بے دین دیندار بن جائیں. تو بہرحال اچھا دیکھیے، اب وہی میں نے کہا نا کہ جو دیندار ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے جیسوں ہی میں شادیاں کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ معیارات جو صفات کمال کے لیے ہوں ان میں کمپرومائز کر لیں. وہ بھی آگے چل کے آئے گا، شکل و صورت پہ کمپرومائز کریں اور مال و دولت کے اوپر کمپرومائز کریں، سوشل اسٹیٹس کے اوپر کمپرومائز کریں. وہ صفات کمال، بنیادی صفات پہ نہ کریں. اگر حقیقی کامیابی انہیں آخرت کی بھی چاہیے. ایک عالم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت فضیلت کو دوست رکھتی ہے اور حضرت زینب کا اتباع کرنا چاہتی ہے تو اسے حسین جیسے مرد سے شادی کرنا پڑے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کیسے ایک فاسق و فاجر شخص کے ساتھ کہ جو بالکل عیش کوشی میں جس نے اپنی پوری زندگی گزاری ہو، تفریحات اور آرام کا وہ شخص دل دادا ہو، اور فلم اور فیشن اور ڈراموں اور اس کے اندر اس کی ساری زندگی گزری ہو، وہ کیسے علم اور آگاہی کی محفلوں سے روشناس ہو سکے؟ وہ کب وہ چیزیں سیکھے گا؟ کب وہ، یعنی آپ کی اپنی پوری زندگی ایک امتحان سے گزرے گی. تو بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں پر کمپرومائز کر لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جاب کے اعتبار سے ایسا نہ ہو سکتا ہے وہ کاروبار کے مالی اعتبار سے ویک ہو سکتا ہے وہ شکل صورت کے اعتبار سے کم ہو سکتا ہے وہ تعلیم کے بھی اعتبار سے کچھ کم ہو آپ سے، کیونکہ لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں لڑکوں کی نسبت، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ کمی ہو، لیکن وہ ساری صفات کمال بنیادی صفات پہ نہ کیجیے گا کمپرومائز. اچھا، یہ تو ہو گئی پہلی صفت. دوسری صفت یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ہی بنیادی صفت ہے. اس کا نام ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق. جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو دیکھو اس سے شادی کرو، ورنہ زمین میں فساد کبیر برپا ہو جائے گا. جناب رسول خدا کا ارشاد، اگر کسی شخص کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو. امام کی صحابی تھے حسین ابن بشار باسطی. حسین ابن بشار باسطی آئے رسول خدا آئے امام کے پاس اور کہنے لگے کہ مولا اپنی میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے ایک شخص کا، یعنی دیندار بھی ہے وہ شخص، مومن بھی ہے، لیکن بد اخلاق ہے. بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی سے کام لینا، غصیلہ زیادہ ہونا، بد اخلاق. میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا خبردار، لا تزوجہ ان کان سیء الخلق. دیکھو اگر وہ شخص بد اخلاق ہے تو ہرگز بیٹی کی شادی اس سے نہ کرنا. لیکن ان چیزوں کا اثر پھر بچوں میں بھی آئے گا. میں نے کتنے ایسے دیکھیں کہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، بلکہ ایک ویسا بھی ایک مشورہ، ذاتی مشورے کی حد تک کہ کوئی فقہی ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا. وہی میں نے کہا دیکھیے دقت نظری سے کام نہیں، انتخاب میں دیر کیجیے. یہ چیزیں پتہ چلائے کہ یہ اس میں ہے نہیں، کسی اس کے دوست سے، رشتے داروں سے آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے سے
گھر والوں اور دیگر لوگوں کی ملاقاتیں کروانے سے کہ اس کا پتہ چلا جائے کہ عادت مزاج کا کیسا. اگر وہ شخص زیادہ غصیلا ہے تو غصے میں جب کوئی شخص یعنی زیادہ آتا ہو نا تو وہ پھر اخلاق کا دامن ہمیشہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے. بہت زیادہ غصیلے اشخاص سے بھی شادی سے حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی. ان کو اوائڈ ہی کیجیے, بہتر ہے کہ ایسے رشتوں سے. تو بد اخلاق. اچھا, اب تیسری بنیادی شرط دیکھیے, ہمیں سب دینداری پہلی بنیادی شرط تھی, اس پہ کمپرومائز نہیں, بالکل بے دین لاوالی اور دین سے لاپرواہ اور کوئی ایسا پچھلا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر, اور پوٹینشیل بھی نہیں. بالفرض ایک ہوتا ہے نا, ایک آدمی میں پوٹینشیل ہوتا ہے کہ دینداری ذرا کم لیکن اس کا اخلاق اچھا, یہ شخص پوٹینشیل یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ چینج ہو جائے اگر اس میں اور صفات بھی آ کر پائی جائے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی لاوالی اور ذرا بدتمیز بھی ہے, غصیلا بھی ہے, تو پھر تو اس کو بالکل ریجیکٹ ہی کریں. اس میں دقت نظری سے کام لیں, اس میں تحقیق ضرور کریں, چاہے ٹائم لینا پڑے گا. اچھا, پھر تیسری چیز ہے خاندانی شرافت. اب مسئلہ ہے کہ جس وقت رشتے آ رہے ہوتے ہیں, دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں, تو ان سے زیادہ شریک تو بظاہر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, بلکہ پھر بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شر پلس آفت تھی. تو اچھا, بہت سارے جیسے لڑکوں کو بھی ہم نے کہتے سنا ہے کہ بھائی ہمیں اس کے خاندان سے کیا لینا, مثلا ہمیں تو لڑکی سے لینا دینا, ہمیں اس کے خاندان سے کیا. لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ ہمیں اس کے خاندان سے کیا کرنا ہے, بھائی لڑکا تو بہتر ہے. یہاں تک رسول کی احادیث آئی ہیں اس بارے میں کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, گندگی پر اگے ہوئے سبزے سے بچو. اپنے صحابہ سے عرض کیا کہ دیکھو گندگی پر اگے ہوئے سبزے سے بچو, مزبلہ جس کو کہا جاتا ہے. تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ دیکھو وہ خوبصورت عورت کہ جس کی پست خاندان میں پرورش ہوئی. تو دیکھیے یہ بھی ہے مسئلہ. اور یہاں تک جناب رسول خدا کی بھی حدیث ہے اور دیگر ائمہ کی بھی کہ کہا کہ دیکھو یہ دیکھ لو کہ کس جگہ تم شادی کر رہے ہو, کیونکہ بچے اپنے ماموں کے مشابہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں تو فقط لڑکی سے نہیں, اس کے بھائی بھی دیکھی کہ یہ چلسی موالے جو پھر رہے ہیں مثلا, یہ اس طرح کے بھی نہ ہوں. تو یہ ہے. اچھا, اس کے بعد چوتھی بنیادی شرط. اچھا, بہت سے لوگ سرسری سے اس کو کر کے گزر جاتے ہیں. بہت سی چیزیں سرسری نہیں, عقل, تعلیم والیم کو نہیں لے کر آیا اس کے اندر, وہ بنیادی شرائط میں نہیں ہے, یعنی دنیاوی تعلیم. عقل, دیکھیے عقل کس کو کہتے ہیں؟ امام سے پوچھا کہ ایک دفعہ مولا عقل کیا ہے؟ کہا کہ جو عقل وہ ہے جس سے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے, وہ ہے عقل. اگر کوئی فقط کاروباری داؤ پیچی کے اندر عقل لڑائی چلا جا رہا ہے اور کمپیوٹر کی باریک بینیوں ہی کے اندر اس کی ساری عقل صرف ہوئی جا رہی ہے, تو وہ اور دین اور اخلاق سے بالکل آ رہی ہے, وہ بے عقل. تو عقل. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور اہم اور بنیادی شرط, وہ آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن اس کی تفصیل ہے کچھ, کفو ہونا. کفو, کاف وے واو, کفو. اچھا دیکھیے, کفو کہتے ہیں ہم آہنگی, مماثلت اور تناسب. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% ہم آہنگی پائی جائے خیالات میں اور دینداری میں اور ہر چیز کے اندر مماثلت, لیکن یہ فاصلہ جتنا کم ہو, یہ فاصلہ آپس میں جتنا کم ہو اتنا زیادہ بہتر ہے. بہت مشرقین, یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل مشرق مغرب کے فاصلے نہیں ہونے چاہیے, وہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اس میں کئی چیزیں کفو ہونے میں, کفو ہونے میں کئی چیزیں جیسے ملتی ہیں نا رسول کی حدیث کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو ہی نہیں تھا پوری کائنات میں, یعنی اس کی برابری اس کے لیول کا. اسلام نے اس کو بالکل ہی وہ چیز نہیں سمجھا ہے. کفو کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ اخلاقی اعتبار سے زیادہ ہے. نمبر 1 ہے دینی اور ایمانی برابری. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ مثلا پسند ہے ان کو کوئی اور اس کو بھی ہم دیندار بنا دیں گے.
اچھا دیکھیے یہ جو ہے نا بہت کم ہوتا ہے. میں نے آپ کو بہت خدمت میں عرض کیا تھا, کوئی شخص اپنی فطرت اور یہ جو یعنی پوری زندگی یعنی بچے کی تربیت ہوتی جناب انتخاب سے, جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ, اور اس کے بعد بھی کتنی کتنی چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے اور اپنے کردار کو ایسا بنانا ہوتا ہے تو بچہ ایسا بنے گا. اب وہ بچہ بڑا پورا آدمی بن گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم تبدیل کریں گے. یہ بہت آپ کو کچھ اگر تبدیل شدہ مرد حضرات نظر بھی آئے نا, ایک بات یاد رکھیے کہ ان کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. ایکسیپشنز ہیں, ایکسیپشنز پہ کبھی بھی قانون کا وہ نہیں لگایا جا سکتا کہ مجموعی طور پر بھی ایسا ہوگا. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی ایسا بنا دیں گے, بہت امکان یہ ہوگا کہ آپ خود اس جیسی ہو جائیں گے. اس کا زیادہ آپ امکان رکھیے, 95% امکان اس کا رکھیے اور اس کے چینج ہونے کا فقط 5% امکان رکھیے. تو دینی اور ایمانی برابری یہ بھی ہونا چاہیے. آپ تو اس میدان میں مثلا آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی اور وہ صفر اور مائنس کی طرف, تو یہ شادی حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. کمپرومائزز, جھگڑوں اور رکاوٹوں کے ساتھ آخرت کو حاصل کرنے کی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو زندگی بسر ہو جائے گی, اور بچے بھی آدھے دیگر اور آدھے بٹیر کی مثال بنے رہیں گے, لیکن حقیقی کامیابی اس کو نہیں کرے. تو اس پہ یہ دینی اور ایمانی برابری ہے. اچھا پھر اس کے بعد دوسری ہے اخلاقی ہم آہنگی. اخلاقی برابری. اچھا دیکھیے یہ بھی وہی میں نے کہا نا کہ ایک بالکل نرم مزاج اور دوسرا جو ہے مثلا بہت ہی زیادہ وسیلہ, یہ بھی بڑا فرق ہو گیا دونوں میں. زید ابن حارثہ رسول کے وہ لے پالک بیٹے کہ, لیکن ان کی اپنی بیوی دونوں ایک دوسرے کے اخلاق کو سخت ناپسند کرتے. زید الحبیب کہہ کے رسول پکارتے تھے, اتنے قریبی تھے. زید ابن حارثہ بہت قریبی تھے رسول کے, یعنی رسول بہت ان سے محبت کرتے تھے, لیکن ان کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی. نتیجہ یہ ہوا کہ زید ابن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر رسول خدا نے ان کی اس بیوی سے شادی کی, جس پر بہت زیادہ طوفان اٹھا تھا کہ اس زمانے میں لے پالک بیٹے کو میراث تک ملتی تھی. اڈاپٹیڈ جو بچے ہوتے ہیں عربوں میں یہ رواج تھا. تو بہت یہ شور اٹھا کہ رسول نے اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے شادی کر دی. لیکن بہرحال قرآن کی آیت بھی ہے اور زید ابن حارثہ وہ ہے جن کا نام بھی قرآن کے اندر آئے, ان کی پوری تفصیل بھی اس واقعے کی وہ بھی قرآن میں پڑھی جا سکتی. تو دیکھیں دونوں اخلاق کو ناپسند کیا اور اس طریقے سے وہ طلاق ہوئی, جبکہ رسول کے کتنے قریبی اس میں شامل تھے, اگرچہ رسول دونوں کو بٹھا کے سمجھایا بھی کرتے. تو یہ بھی ایک برابری ہونی چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد اگلی جو کفو کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ علمی بھی کچھ برابری. میں نے کہا برابری سے مراد بالکل برابری نہیں, لیکن یہ فاصلہ کم ہو تو اچھا. مثلا ایک لڑکا ہے مثلا میٹرک اور لڑکی ہے پی ایچ ڈی, یا وائس ورثہ الٹا کر لیجیے, تو یہ ایک برابری نہیں. اس کو کفو ہونا نہیں کہتے. یہ اس میں مشکلات ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, بہت انڈرسٹینڈنگ ہو اور دیگر معیارات بھی مہیا ہو تو ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا جو عمومی حکم جس پہ نہیں لگایا جا سکتا. اچھا پھر اس کے بعد ہے برابری, یعنی شکل و صورت میں بھی زیادہ تفاوت نہ, یعنی وہ نہیں ہو وہ جو ایک صاحب نے ایک شخص کی اس وجہ سے پٹائی کر دی تھی کہ اس نے کوئی شعر پڑھ دیا تھا کہ پہلو ہور میں لنگور خدا کی قدرت, تو انہوں نے بہت پٹائی لگائی کہ اس نے میری بیوی کو لنگور کیوں کہا. تو بہرحال اب ایک تو یہ شکل و صورت میں تناسب, یعنی بالکل میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ تفاوت نہ. اچھا پھر اس کے بعد ہے عمر میں بہت زیادہ تفاوت نہ, اس میں بھی تناسب ہونا چاہیے. اچھا لوگ اس میں مثال لے آتے ہیں جناب رسول خدا کی حضرت خدیجہ کی. اول تو یہ اتنا فرق نہیں تھا جتنا کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن اگر بالفرض ہو بھی تو بھی یہ ایکسیپشنل چیزیں, بہت ساری چیزیں رسول اور ائمہ سے ایسی مخصوص ہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ عام چیزوں سے بالکل الگ ان کا قاعدہ اور قانون ہوتا ہے, تو ان پر بھی عمومی حکم نہیں لگایا جائے گا کہ بھائی دیکھیے ان میں بھی اتنا فرق تھا مثلا 15 سال کا یا 25 سال کا. یہ فرق یہ اس لحاظ سے ہمارے لوگوں کے, ہمارے جیسے کمزور لوگوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ ان کی جیسا شبیہ بننے کی کوشش کریں اس معاملے میں. اس کے بعد اگلی چیز ہے اجتماعی تناسب.
اگلی چیز لکھیے اجتماعی تناسب. دیکھیے لائف اسٹائل کا ڈفرنس بھی بہت زیادہ نہ. وہی میں نے کہا کہ جناب لڑکا جو ہے وہ تو ریاکارانہ مہمانیاں جیسے کہ علماء نے لکھا اور عیش کوشی اور بس فلم اور VCR اور ساری عیش پسندی کی چیزوں میں اس کی پرورش ہوئی. اس سے آپ کبھی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی بھی کسی دینی محفل میں اس انداز سے آ کر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرے گا, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا. اجتماعی لحاظ سے یعنی اس میں اور آپ کے اندر ڈفرینس اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ہو سکتا ہے بھی انہوں نے برادر وسیم عام نے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کی ہو کہ لا تجتمع العزیمہ والولیمہ. تو یہ جو ہوگی نا عزم و ارادہ اور یہ عیش پسندی سہل پسندی یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہی کبھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوئی. تو جس کی پرورش مکمل اس چیز کے اوپر ہوئی ہو بڑا مشکل ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہے وہ گزارا کی جائے. کبوتر با کبوتر باز با باز کنت جنس با ہم جنس پرواز جو فارسی کا ہے کہ ہمیشہ دیکھیے کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی اڑتا ہے, باز بازی کے ساتھ اڑتا ہے, کبھی کبوتر اور باز کو آپ ایک ساتھ اڑتا نہیں دیکھیے. مماثلت ہونی چاہیے تب یہ چیز آگے چل پائے گی. اچھا اب دیکھیے خود میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ ایک عالم کا کال عرض کیا تھا, ان کا نام آج میں بتاؤں, آیت اللہ احمد میانجی نام ہے ان کا, جو فرماتے تھے کہ دیکھیے جو بھی جتنے بھی علماء زاہد گزرے ان کی بیویاں بھی زاہدہ تھیں. آیت اللہ محمد یعنی اگر وہ ان سے چیزوں کا ہی تقاضا کرتی رہتی ہیں ہر وقت دنیاوی چیزوں کا, مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے وہ چیز چاہیے, مجھے وہ چیز چاہیے, وہ چیز چاہیے, تو وہ افراد کبھی بھی زاہد نہیں بن سکتے تھے. آیت اللہ احمد میاں جی. اور اسی طریقے سے ہر وہ لڑکی بھی کہ جس کے دماغ پر ہر وقت فیشن کپڑے اور زیور ہی سوار ہو, وہ کس طریقے سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کر سکے گی اور اسلامی لحاظ سے بعد میں زندگی گزار سکے گی. اچھا اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب یہ اتنے تناسبوں کی ہم نے بات کی تو پھر وہ اکثر لوگ سوال لے کر آتے ہیں کہ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں ایسا بھی ہوا تھا کہ جناب حضرت جویبر اور زلفا کی شادی سنا ہوا ہے نا آپ نے, وہ جو حبشی تھا اور سیاہ فام اور ان کی قبیلے کی حسین ترین عورت سے شادی ہوئی اور مالدار ترین. اب دیکھیے وہ بھی تو شادی ہوئی تھی, یعنی اتنا اس میں تفاوت تھا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھیے جو بڑی اور سخت ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ طاقتور انسانوں کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہیں. اگر کوئی شخص واقعاً اتنا وہ دونوں پارٹیاں جو آپس میں شادیاں کر رہی ہیں وہ واقعتاً جویبر اور زلفا کی طرح ہوں تو ان کو ٹھیک کر لینی چاہیے, سبحان اللہ, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن جب اتنے کمزور ہوں تو ان کو یہ تجربے نہیں کرنے چاہیے جو اتنے کمزور ہوں. اچھا اسی طریقے سے لوگ آئمہ کی اور رسول خدا کی بیویوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس میں کفو کہاں جوائے بر ہے, جیم واو یہ بے رے. وہ جبیریہ تو رسول کی بیوی تھی. کس نے کہا ہے؟ نہیں جوائے بر ہے, جیم واو یہ بے رے, جوائے بر یہ تو مرد تھے, زلفا ان کی بیوی تھی. زے لام فے یہ اور صبح کھڑا نہیں زلفا. تو دیکھیے یہ تو ایکسیپشنس ہے, یہ اس پہ قوانین کا یعنی اس کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ عمومی یہ حکم ہے. اور یہ طاقتور لوگ تھے روحانی اعتبار سے. زلفا کو آپ دیکھیں اس نے صرف یہ پتہ چلا ہے کہ جناب رسول خدا سے راضی, بس اس نے کہا کہ جب رسول راضی تو ہمیں کوئی حق نہیں. باپ تک کو اس نے کہا کہ ہمیں تو سوچنے کا بھی اس میں ہمارے پاس وہ نہیں ہے اختیار کہ جب رسول اس سے راضی. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے تھے دیکھو تم لوگ میری جیسی زندگی نہیں گزار سکتے, تو میری شبیہ بنو لیکن گناہوں سے بچنے میں, تقوی اختیار کرنے میں, لیکن میری جیسی زندگی گزارنے کی کوشش نہ کرو. وہ جو لوگ کرتے ہیں اور کر کے دیکھا بھی انہوں نے
بھوسی ٹکڑے مثلا کو پانی میں جو ڈبو کے کھانے شروع کیے، جو پیٹ میں درد ہوا تو دوسرے روز سے انہوں نے اس کو محبوب کیا. تو بہرحال اب اس میں دیکھیں یہ کچھ میں نے یہ تو آپ کے سامنے وہ رکھی ہیں، یہ تو تھی بنیادی صفات کمال وہ ضرور ہیں، وہ اگر یہ سارے کرائٹیریا مہیا ہیں جو ابھی آپ کے 3 4 5 آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ اگر مہیا ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ آپ ان صفات کمال کی طرف بھی جا سکتے ہیں. شکل و صورت، تعلیم، ڈگری، عہدہ اور دیگر چیزیں وہ اگر حاصل ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو نور علی نور والی بات ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں. بہتر شکل و صورت والے سے شادی کرنا یہ مستحب بھی ہے اسلام کے اندر. ابھی جب اس کے مسائل اور صفات فقہی احکام میں بیان کروں گا اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اچھا اب دیکھیے ان تمام کرائٹیریاز کو مہیا کرنے میں نے کہا نا کہ دقت نظری سے کام لینا ہے اور اس میں دیر کرنی انتخاب میں. تو انتخاب میں دیر تو کیجیے، تحقیق کیجیے، جی ہاں تحقیق کیجیے، لیکن وسواس کی طرف نہ جائیے. جیسے کہ عالم نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، تحقیق جی ہاں، وسواس جی نہیں. جملہ ہوگا تحقیق تو کیجیے، کسی نے نہیں کہا، لیکن اس میں بہت ہی وسوسوں اور ایسی مائکروسکوپ لگا کے کسی کی شخصیت کو نشانہ نہ بنائیے. اور دیکھیے قرآن کی آیت بھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین الطیبون للطیبات والطیبون للطیبات. خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک و پاکیزہ مرد پاک و پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، پاک و پاکیزہ عورتیں پاک و پاکیزہ مردوں کے لیے. تو انسان اپنی ان بنیادی صفات میں اپنی جیسی ہم آہنگی تلاش کرے. یہ نہ ہو کہ فقط رشتے میں دیکھیں کہ جناب لڑکا مثلا امریکہ سے آیا ہے اور جناب بس اس فلاں جو ہے کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے اور اس نے ایم فل اور پی ایچ ڈی اور فلاں چیز کی ہوئی ہے اور بقیہ کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا. پھر بس وہی ان سے غلطی ہوتی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ نسلیں وہاں جا کر خراب ہوتی ہیں اس کا تو اب چھوڑی ہوتے بالکل ہی الگ موضوع تربیت اولاد میں. تو بہرحال اچھا اب لہذا آپ کو کرنا کیا ہے، کچھ بنیادی صفات کے اوپر آپ کو زور دینا ہے اور جو دیگر صفات کمال ہیں وہ آپشنل ہیں، وہ مل جائیں تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر کمپرومائز کیجیے. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن